مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرانے غریبوں کی بلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائیوں کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، برندش کے دل میں گھر کرنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، سوئے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کرتا تھا یا سو دہاڑی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بس کی جگا دی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل
زندگی کی دو پٹریاں ہیں. کسی بھی ایک پٹری سے اتر جائیں گے تو بربادی کا سامنا ہوگا. ایک پٹری اللہ تعالی کا حکم ہے اور دوسری پٹری اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ ہے. یہی پورا دین ہے اور اسی کا نام دین اسلام ہے. اگر اس کے مطابق چلتے ہیں تو کامیابیاں سامنے ہیں. اس کے مطابق نہیں چلتے اور من مانی کرتے ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں تو پھر بربادیاں ہیں. جیسے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، لیکن سجدہ کیسے کیا جائے نبی نے وہ بھی بتایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. 2 گھٹنے ہیں، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 6 تو یہی ہو اور ایک چہرہ ہے. یہ 7 اعضاء پر انسان سجدہ کرتا ہے. یہ سرکار نے بتایا. نماز میں سب سے اہم ترین چیز سجدہ ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس سجدے کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں. جب تک کر رہے تھے صحت کا خیال نہیں تھا، لیکن جب نہیں کر رہے ہیں تو اب پتا چلتا ہے کہ میری صحت کیا تھی اور کیا ہو گئی کہ آج اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور اس دین میں اتنی دعائیں ہیں کہ اگر کوئی پابندی سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا ہے، باہر نکلتے وقت دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا ہے، باہر نکلتے وقت دعا ہے، اور ہر دعا کے فوائد ہیں. بیت الخلاء میں گیا اور جیسے ہی اس نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہیں پر وہ جتنے شیطان اور جنات اور کچھ بھی ہو، بیت الخلاء میں کچھ بھی ہوگا، یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. نکلتے وقت جہاں چونکہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے چونکہ گندی جگہ ہے، تو اتنی دیر چونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اس لیے باہر نکلتے ہی دعا ہے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اتنی دیر تجھے یاد نہیں کر سکا. اور چونکہ یہ پیٹ میں گندگی تھی اس کو ختم کیا. اگر وہ صاف نہ ہوتی، نہ نکلتی تو پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا. چونکہ پیٹ صاف ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کتنی راحت ملتی ہے. اس لیے وہ دعا سکھائی الحمدللہ بالذی اذھب عنی الاذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا، تکلیف کو دور کیا، وعافانی اور مجھے عافیت دی. دیکھیے کتنی پیاری دعائیں سکھائی. سرکار کی ہر دعا میں فوائد ہے، ہم پڑھنے والے بن جائیں. اگر آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ سے کہا جائے آپ خود دعا پڑھو تو پتہ نہیں کیا دعا پڑھیں گے. ہم سے کہا جائے خود دعا مانگو تو شاید آئینے میں کھڑے رہ کر یہی دعا مانگیں گے، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آپ سرکار کی دعا دیکھیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی.
اے اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا ظاہری اعتبار سے، اب تو مجھے باطن کے اعتبار سے بھی اچھا بنا دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، لیکن کبھی بھی 50 بار آئینے میں دیکھیں گے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر یہ دعا کریں گے ایک بار تو قبول ہو جائے گی تو دل بن جائے گا، اندر کا باطن بن جائے گا، اخلاق بن جائیں گے، پتہ نہیں کون سی بڑی قبولیت کی۔ بہرحال زندگی کی دو پٹریاں ہیں، اس پٹری پر سے اگر اتر گئے، جیسے ریلوے ٹریک کی بھی دو پٹری ہوتی ہے، دونوں طرف کے سرے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے گاڑی کہیں سے بھی اتر گئی تو تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کا حکم اور اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ، یہ دو پٹریاں ہیں، اس پر سے اترنا نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اپنے علاقے کا، اپنے حالات کا، اپنے جوانوں کا جائزہ لیتے ہیں، کتنے اترے ہوئے۔ یہ جو بری عادتیں لوگوں کو لگ گئی ہے، خاص طور پر ہمارے جوانوں کو، یہ بری عادتوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج اسی پر چند منٹ گفتگو کروں گا، انشاءاللہ رات ختم کر دوں گا۔ یہ بری عادتیں کیا ہے اور اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت جوانوں پر ترس آتا ہے۔ ترس کیوں آتا ہے؟ اتنی قیمتی جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ایسی جگہ لگ رہی ہے کہ دیکھ کر رحم آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ہمارا جوان جو ہے آج کل نشے میں مبتلا ہے، اور نشے کی مختلف قسمیں لوگوں کے سامنے ہیں، عجیب عجیب، چرس، گانجا، یہ تو مشہور ہے، ہیروئن مشہور ہے، ایک نشہ ہے، پیٹرول کا نشہ یہ بہت مشہور ہے، وکس کی بوتل کو لوگ وکس کھا جاتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں لوگ۔ ایک وکیل کہہ رہا تھا ایسے مسئلے بھی آ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے پوری وکس لوگ کھاتے ہیں اور نشہ لیتے ہیں، اور یہ جن کی گفتگو کر رہا ہوں بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ غیر لوگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی گفتگو کر رہا ہوں۔ کارپیٹ چپکانے کے لیے سولوشن آتا ہے، اس کو جلاتے ہیں اور اس سے نشہ لیتے ہیں۔ میڈیکل میں ملنے والی کوریکس تو بہت مشہور ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا، گولیاں آتی ہے، آئس آتا ہے، اور ہمارا علاقہ اس کا اڈا بنا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس علاقے میں مرد پیتے ہیں اور جو ہے تھوڑا دور چلے جائیں تو اس کا کاروبار لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ نشے سے چھڑوایا گیا اور نشہ حرام ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب شراب حرام ہوئی تو مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا، سب چھوڑ دیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اتنی شراب بہائی گئی کہ کئی مہینوں تک جو ہے اس مٹی سے شراب کی بدبو آتی رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، پتہ نہیں ہمارے جوان کو اس نشے میں کیا مل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ٹینشن آتا ہے، پریشر آتا ہے، تو وہ سکون کی تلاش میں نشہ مبتلا ہوتا ہے نشے میں۔ لیکن بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے اور پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے یہ ام الخبائث ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، بڑی بڑی بیماریوں کی جڑ، بڑے بڑے گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ ون وے ہے، ایک بار اس پر کوئی چلا جاتا ہے واپس نہیں آ پاتا۔
جسے اللہ بدلنا چاہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن 10 میں سے 7 واپس نہیں آتے گئے، اور جو اس میں گیا اس کے بعد زنا میں مبتلا ہو گیا، اس کے بعد بدنظری میں مبتلا ہو گیا، اور پتہ نہیں مختلف قسم کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے گناہ ہیں جس میں زنا عام ہے۔ گٹکھا لوگ بہت کھاتے ہیں اور اس کو کچھ کوئی سمجھتا بھی نہیں۔ ویمل کھانے کے ہمارے جماعت بہت آتی ہے۔ گٹکھا پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر پیدا کرتا ہے، تو باقاعدہ کہتے ہیں وہ جس پہ لکھا ہوا ہے نا کینسر پیدا کرتا ہے وہی دیجیے، وہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، اس میں ایک صحت ہے اور ایک فرصت کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں گے نا تو صحت سے بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جوان جو یہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ فرصت میں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے غفلت میں ہے سب۔ آپ غور کیجیے کہ گٹکھا پر آپ بڑی آنے لگی، اب اس پر بڑی تصویر آتی ہے کینسر کی، آرام سے لوگ کھاتے ہیں، ویمل کے عادی ہیں، اور لوگ کھاتے ہی جا رہے ہیں، لوگ کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ اور آگے کی بات کیا ہے؟ آگے کی بات یہ ہے کہ سپورٹ گھر میں سے ملتا ہے، بھائی لا کر دیتا ہے، بیوی لا کر دیتی ہے، سالہ اور بہنوئی دونوں آپس میں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یعنی گھروں میں ہی سپورٹ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ مل رہا ہے۔ آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، تو ان برائیوں کو چھوڑنے کا سب سے پہلا سبب اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو پھر اس کی برائی ہمارے دل میں آئے گی۔ آج کل گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، کسی کو کہتے ہیں تو صاف کہتے ہیں آپ تھوڑی نہ میرے ساتھ آنے والے ہیں قبر میں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یاد رکھ کر جائے کہ یہ گناہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جو گٹکھا کھا رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے کیسی بدبو آتی ہے، جو ویمل کھاتا ہے اس کے منہ سے کیسی بدبو آتی ہے، شراب پینے والے کے منہ سے کیسی بدبو آتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس وجہ سے منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لہسن کھا کر مسجد میں آئے گا، پیاز کھا کر مسجد میں آئے گا، کچی پیاز، تو اس کے منہ سے جو بدبو آئے گی فرشتے داخل نہیں ہوں گے مسجد میں، قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو لہسن سے بھی بدبودار چیز ہے، پیاز سے بھی سخت بدبودار چیز ہے۔ اگر یہ چیز کھا کر کوئی مسجد میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتا سکتے ہیں فرشتے کیسے آئیں گے؟ ہمارے استاد ہے وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ کھا کر ایک آدمی اندر آ جائے گا فرشتے نہیں آئیں گے، اور فرشتوں کی حاضری سے تھوڑا بہت مسجد میں دل لگتا ہے۔ اب وہ بھی چلا جائے گا، اگر فرشتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہمیں نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں دل لگ رہا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرنے میں دل لگتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کرتے ہی نہیں ہیں ان کا تو کچھ نہیں کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی طرف سے دروازہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے، بہت آسان فارمولا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا چیک کیجئے کہ نماز میں دل لگ رہا ہے کہ قرآن میں دل لگ رہا ہے کہ، اور تلاوت میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں، اور اللہ کے ذکر میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں۔ اب دل لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں آتے ہیں دل چاہتا ہے پھر نماز پڑھو، اور دوسری 2 رکعت پڑھو، اور سنت پڑھو،
اور اس کے علاوہ اور 2-4 رکعت پڑھو، لیکن سلام پھیرتے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسا علماء نے لکھا المنافق فی مسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ پنجرے میں پرندے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ دروازہ کھولو تو بھاگتا ہے، تو بس ایسے ہی ہماری حالت ہے، کب سلام پھیرے اور کب بھاگے۔ اگر یہ حالت ہے تو پھر سوچو نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ جو نیک بندہ ہوگا، جس کا دل لگتا ہوگا، اس کو تو مسجد چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا۔ لیکن بتائیے ہم اپنی مسجدوں کو کتنی آباد کرتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کبھی امام صاحب سے آ کر پوچھا ہے کہ کتنی صفیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ یہاں پابند ہوتے ہیں، اور کتنے جوان ایسے ہیں جن سے بستر نہیں چھوٹتا؟ اذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ توجہ کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر گناہ کا احساس پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ گناہ چھوڑ جائیں گے۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب، دوسرا طریقہ گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ برائیاں چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عزم مصمم کرنا پڑے گا، پختہ ارادہ۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان آتا ہے نا تو روزہ رکھنے کے لیے گٹکھا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے ویمل چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے شراب بھی نہیں پیتے، روزہ رکھنے کے لیے بری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کرتے ہیں ایسا 15-16 گھنٹے 14 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ارادہ پکا ہے۔ اور جب پختہ ارادہ ہوتا ہے تو انسان آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا جو حلال تعلق ہے وہ بھی تو وہ 16 گھنٹے تک صبر کرتا ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر قابو پانا چاہے تو پا سکتا ہے۔ یہ عزم مصمم کا فائدہ ہے، پختہ ارادے کا فائدہ ہے۔ لیکن ہم لوگ پکا ارادہ کرتے ہی نہیں۔ کیسا ارادہ کرتے ہیں؟ ارادہ کیسا کرتے ہیں؟ رمضان میں بھی ایسا ارادہ کرتے ہیں کہ افطار کے بعد کھاؤں گا، اور جیسے ہی افطار ہوا فوراً انسان گٹکھا کھانے لگتا ہے۔ پہلے گٹکھا ہی کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، بعض لوگوں نے سب تیاریاں کر کے رکھی ہوتی ہے۔ یہ عزم مصمم نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو برائیاں چھوڑنے کے لیے دوسرا سبب ہے پختہ ارادہ کرنا۔ تیسری چیز دعا کرنا۔ دعا تو مانتے ہی نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ ہم دعا ہی نہیں مانگ رہے۔ ارے بھائی، دلوں کو پھیرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اس کے علاوہ کون دلوں کو پھیرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ مقلب القلوب تو اللہ ہے۔ جب اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے تو ہمیں ہر موڑ پر خود کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کل دعاؤں کی بہت کمی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے لیے بھی دعا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم کھانے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے۔ لمبی راتیں ہیں، راتوں کو اٹھ کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز جو اس موقع پر کرنے کی ضرورت ہے، بری صحبتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جوان جو ہے جس جگہ گناہ کرتا ہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس ہی جاتا ہے۔ ماہر نفسیات نے لکھا ہے، ماہرین نفسیات نے لکھا ہے جس کونے میں گناہ ہوا ہے اس کونے کو بھی چھوڑ دیا، تب جا کے آپ گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن حالات یہ ہے کہ محلے کی جو بری صحبتیں ہیں وہ نہیں چھوٹ رہی، اور وجہ کچھ نہیں ہے، باپ توجہ نہیں دے رہا، ماں کچھ بول نہیں رہی ہے، والد کبھی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی آپ رات کو اتنے بجے کہاں سے آتے ہیں، کیوں اتنی دیر سے آتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو آج کل ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بری صحبتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، بری صحبتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ماحول بہت گندا ہو چکا ہے، علاقے میں گندگیاں پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارا جوان اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز نیک اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہو وہاں پہنچ جائیں، کسی عالم سے رابطہ ہو تو اس کی صحبت میں جائیں، کسی نیک آدمی سے تعلق ہو تو وہاں جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام کی بات کہہ رہا ہوں، نظر لگنا حق ہے نا، نظر لگنا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو نظر لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے، اور نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جب بری نظر لگتی ہے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی سخت لگتی ہے تو اسپتال میں پہنچ جاتا ہے، اس سے بھی سخت لگتی ہے تو قبر میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ نظر بہت ڈینجر چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ جب بری نظر کا لگنا حق ہے تو پھر کیا اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ کسی نیک آدمی کے قریب بیٹھ گئے اور کسی اللہ والے کی نظر لگ گئی، بیڑا پار ہو جائے گا، زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ آج ہمارے جوانوں کو رکعوں پر بیٹھنے کا وقت ہے، لیکن کسی نیک اور اللہ والے کی صحبت میں جانے کا وقت نہیں ہے، کسی قرآن کے درس میں جانے کا وقت نہیں ہے، کسی تفسیر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، درس حدیث ہو رہا ہے وہاں جانے کا وقت نہیں ہے، علماء سے رابطہ کرنے کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے۔ یوٹیوب سے لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ ارے بھائی، علاقے میں علماء کی کمی نہیں، امام صاحب کے پاس صبح و شام آتے ہیں، کبھی ایک بار مسئلہ پوچھ لیتے، کبھی رابطہ کر لیتے، کبھی تحقیقات کر لیتے، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھ لیتے۔ یہ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو آباد کر کے اماموں سے، علماء سے، اللہ والوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6واں طریقہ یہ بتاتا چلوں اور آخری 7واں طریقہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ ویسے آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بری عادت چھڑانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے محبانہ طریقہ اختیار کریں، داعیانہ طریقہ اختیار کریں، یعنی اس کو سرے عام نہ ڈالیں۔ آج کل ماں باپ جو ہے اولاد کو روڈ پر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ جب آپ ہی اپنے بچے کی عزت نہیں کریں گے، بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو پھر آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا، لیکن آپ نے محبت سے لوگوں کو سمجھایا تو کیسے کیسے سخت بھی لوگوں کو۔ اوس اور خزرج میں اتنی لمبی لمبی لڑائیاں 120 سال سے ہو رہی تھی، سرکار کے آنے سے دونوں کے درمیان محبتیں ہو گئی۔ کیسی محبت ہوئی؟ وہی انصار، مدینے میں جو مہاجرین پہنچے تھے، ان کو انہوں نے اپنا گھر دے دیا۔ 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے کر کہا آپ اس سے شادی کر لیجئے، آپ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا قربانیاں دی ہوگی۔ لیکن آج یہی چیز ہے، تربیت کرنے کے طریقے نہیں جانتے۔ بھائیوں، اگر آپ کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں تو محبت سے سمجھائیں اسے۔ آج جوان محبت کے بھوکے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر 2 بات کہیں کہ یہ سدھرنے کی ضرورت ہے، یہ برائیاں ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پٹری پر ہمارا جوان آ سکتا ہے۔ اور آخری چیز، جو چیز چھوڑوا رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے چھوڑوائیں، بدل تلاش کریں اسے۔ 10 ویمل کھاتا ہے اور 9 بتائیں، ایک دن 9 کھائے گا، 8 دن بعد پھر 8 کھائے گا۔ ایک ہی دن میں چھوڑوا دیں گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دارو برکاتہ اکثر کہتے ہیں 25 سال میں پہلی بار جماعت والوں کے گشت سے مسجد پہنچا ہے۔ ابھی تو بیچارہ پہلی بار 25 سال کے بعد مسجد میں آیا ہے، آتے ہی ابھی تو وضو کر رہا ہے، اس کو سکھا رہے ہیں
کہ جو ہے آپ کی آستین دیکھو نا آدھی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، پائجامہ آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہے. ارے بھائی مسجد میں آیا ہی ہے، 2-4 دن اس کو مسجد کے ماحول میں رہنے دو، پھر اسے سمجھاؤ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. آپ ایک ہی رات میں کسی کو سدھارنا چاہیں گے نہیں سدھرے گا، بدل تلاش کریں. پان چھڑوانا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کریں. اگر آپ گٹکھا چھڑوانا چاہتے ہیں خالی پان چبانے کو دے دیں، اس میں ٹوٹی پھوٹی ڈال دیں. شراب چھڑوانا چاہتے ہیں علماء سے پوچھیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، طلب ہو تو مجھے کون سی گولی کھانی چاہیے یہ پوچھیں، طریقے اختیار کریں. انشاءاللہ اگر ہمارا جوان سدھر گیا تو محلے میں انقلاب آئے گا. جوان مسجد میں آتا ہو گیا، آنے والی نسل اچھی ہوگی. امید ہے کہ گزارشات پر آپ توجہ دیں گے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، برائیاں ہمارے علاقے سے نکل جائیں، یہی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.